السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ دل کو تقویت، قوت، زندہ کرنے والی دعا بہت احباب کی اصرار پہ یہ بات آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کافی سالوں کی بات ہے۔ ہمارے شیخ مکرم شیخ المشائخ قندیل نورانی غوث سبدانی محبوب ربانی الحاج محمد عبدالسلام پیر سباق نور اللہ مرکزہ نے فرمایا کہ وہ دن دور نہیں کہ دوبارہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ہوگی۔ یہ سالوں پہلے کی بات تھی، بات سن لی، آئے گی اور چلی گئی۔ اب دیکھیں افغانستان میں ہے وہ شیخ بصیرت، وہ شیخ مجاہدہ، وہ شیخ العالم، وہ قندیل نورانی، وہ محبوب سبحانی، وہ پیکر الصبر و رضا، پیکر صبر و استقامت، بہت عاجز پرور، اتنی عاجزی کہ جب ان کے صحبت میں بیٹھتے تھے تو نہ پیر کا پتہ چلتا تھا نہ مرید کا، کہ اس میں مرید کون ہے اور پیر کون ہے۔ اتنے عاجز آدمی تھے۔ کوئی چمک، کوئی دمک، کوئی ریا، کوئی نمود و نمائش کچھ بھی نہیں تھی واللہ۔ ریل درویش، جس طرح بایزید بسطامی، شیخ جنید بغدادی، ریل جو آج سے 100-150 سال ہم نظر کریں۔ اللہ ری کی رحمت کرے، کروڑوں رحمتیں ہمارے شیخ کے تربت پہ ہو۔ کیا ریڑھ کی ہڈی تے، اولیاء میں پالوان تے، سلطان الاولیاء تے۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایک اور شیخ نے فرمایا، پتہ نہیں چارسدہ میں تھے، ابھی زندہ یا فوت ہو گئے۔ اس نے مجھے کہا پیر صاحب میں آپ کو ایک بات بتا دوں۔ میں نے کہا جی بتا دیجئے۔ اس نے کہا افغانستان کی فتح اس ذکر پہ ہوئی ہے، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ وہ کہتے رجال الغیب اس پہ انگلی سے، جس طرح یہ میزائل بنتی ہے، تو جتنے بھی نیٹو فورسز تھے یہ تھے، اس ذکر کی برکت سے، وسیلے سے ان کو شکست ہوئی ہے۔ دیکھیں ظاہری اسٹرگل بھی بندہ کرتا ہے، جدوجہد بھی کرتا ہے، وہ تو وسائل ہیں، اسباب ہیں، ذرائع ہیں، لیکن یہ ذکر اذکار، یہ دعائیں، یہ سنت سے ثابت ہے تو مزید اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے۔ دعائیں کرامت ثابت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت آ جاتی ہے، فرشتوں کی رحمت آ جاتی ہے۔ اس پر کسی کو اعتراض تھوڑا ہے۔ اگر یہ کوئی معترض اعتراض کرتا ہے تو شریعت پہ کرتا ہے، تو جو لوگ بھی اس قسم کے اعتراض کرے یا کمنٹ کرے وہ در اخلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ شریعت پر اعتراض ہے۔ دعاؤں پر اعتراض شریعت پر اعتراض ہے، قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اعتراض ہے۔ تو جو معترض رہا وہ تو ایمان سے خارج ہو گیا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، شریعت کے بارے میں پھونک پھونک کر کے قدم لے۔ اور یہ زبان جو ہے نا، جو سٹیجوں پہ کھولتے ہو، سنبھل کے، سوچ سنبھل کے بولا کرو۔ فرقواریت کو ہوا نہ دو، تعصب نہ پھیلاؤ، منافقت کے لبادے میں کڑے ہو کر خوشنودی بھی نہ کریں، اپنے عقائد کی حفاظت کریں۔ لیکن یہ حق کسی کو حاصل نہیں، کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ دوسرے کو کفر کا فتویٰ دے اور شرک کا دے دے، بدعتی دے دے۔ ہم در الخیرات کے پچھلے سال میں تھے آرام باغ میں، تو یقین کریں
کہ میرے ساتھ ایک نامی گرامی مفتی بیٹھے تھے، تو اس کو میں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ کے دوست علامہ اختر ضمیر نقوی صاحب علیہ رحمہ جو اہل تشیع کے معنی اور مشہور عالم دین تھے، تو اس نے بلا مجھے کیا کہا کہ مردار ہو کر مرا، نام نہیں لینا یار۔ یہ رات میں نے اپنے دوستوں کو بھی کہا، سفر میں قبرستان میں جا رہے تھے، یہ حال ہے آپ کے مفتیوں کا۔ جب ادھر بیٹھتے تھے، چینل سے پیسے لیتے تھے، برائے نام بیس مباحثہ کرتے تھے، تو مفتی صاحب تو ٹھیک تھا، علامہ صاحب تو ٹھیک تھے، اس وقت احتجاج کرتے نا، اٹھ جاتے کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ پروگرام نہیں کر سکتا۔ یہ منافقت کا عالم ہے، الاسفل السافلین، یہ لوگ جہنم کی نیچے گڑھوں میں ہوں گے۔ تو صوفیاء کی یہ تعلیمات نہیں ہے، بزرگان دین کی یہ تعلیمات نہیں، یہ ہماری تعلیمات نہیں ہے۔ ہم اکٹھے کرنے والے ہیں، محبت پھیلانے والے ہیں، امن کو بانٹنے والے ہیں، معاشرے میں استحکام کے لیے کوشاں ہیں، سینے کے ساتھ لگانے والے ہیں، احترام دینے والے ہیں، محبت دینے والے ہیں، قدر کی نگاہ سے دیکھنے والے صوفیاء میں سے ہیں۔ تو وہ وظیفہ کیا تھا؟ وہ یہ ہے، صبح کی نماز کے بعد یہ کچھ باتیں میں اس لیے بولتا ہوں کہ میرے پاس اتنے سوالات آ جاتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ہم متنازع نہ بنے اور اس قسم کے معاملات سے دور رہے، لیکن تھوڑا بہت آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی اعتراض کے، تنقید کے، نام لیے بغیر، ہم صوفی کرام کے پلیٹ فارم سے ایک صوفی ہونے کے ناطے، ایک مسٹر کے ناطے، مسٹسزم کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے آپ لوگوں کو ترغیب و ترہیب دینے کے لیے کبھی کبھار کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ روز قیامت سارے لوگوں کی قلوب مردہ ہو، میرا قلب زندہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ میرا قلب اطمینان قلب بھی عطا ہو جائے، قوت ہو، طاقت ہو، استقامت ہو، گھبراہٹ نہیں ہو، خوف نہیں ہو، بے چینی نہیں ہو، متزلزل کیفیت نہیں ہو، چٹان کی طرح کڑا رہوں، کتنے بھی طوفان کیوں نہ آئے، کتنے بھی خزان کیوں نہ آئے، تنگ دستی، مفلسی، خوف، دشمنی، جیل وغیرہ وغیرہ آزمائشیں، بیماریاں، اور میں ہنستا رہوں، میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہو، تو اس کے لیے وظیفہ 40 بار صلاۃ فجر کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، 40 مرتبہ پڑھ کے پانی اور سینے پہ انشاءاللہ جو لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، انزائٹی میں ہوتے ہیں، نفسیاتی امراض میں جکڑے ہوتے ہیں، احساس کمتری میں ہوتے ہیں، جو مایوسی کی شکار ہے، نومیدی کی شکار ہے، زندگی سے ہوزار ہے، ان کے لیے بھی یہ اکسیر ہے، یہ مجرب ہے، یہ ذکر خضری ہے، یاد رکھیے گا، اس میں اعظم ہے، اور صاحبان طی الارض اس لفظ سے بھی مدد لیتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی عمل کیجئے گا، یہ رجال الغیب کے تحفے میں سے تحفہ میں دے رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا، دعویٰ کوئی نہیں، لیکن ایسے لمحات شاید آپ لوگوں کو پھر مؤثر ہو، ملے ہو۔ میں دبے ہوئے لفظوں میں حکمت و تدبر سے شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کو جوڑ کے بہت کچھ بول لیتا ہوں۔ ہمارے گفتگو میں فلسفہ زیادہ ہوتا ہے، سلیس ہوتا ہے، روانی کے ساتھ سادہ گفتگو ہے، لیکن بہت کچھ ہم بول جاتے ہیں، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی ہمارے ویڈیو جو غور و تفکر سے سنے، اس سے لفظوں کو کھینچے مقناطیس کی طرح، تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ معرفت کی باتیں ہیں، عام لوگوں کو لگی نا سیدھی سیدھی باتیں ہیں روانی سے، اس میں بہت رازوں کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں ہم نے طی الارض کی بات بتائی، رجال الغیب کی بات بتائی، ان کی مدد کی بتائی، قلوب کی بتائی، ذکر خضر کی بتائی، اس قسم کی بہت باتیں کر گئے، تو اس سے فن لے لیں، نصیحت لے لیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔